بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس واقعے کو جتنی بار پڑھیں، جتنی بار سنیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج ایک بار پھر اس کو پڑھ کر کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ کربلا میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، جن میں سے ایک پوری کائنات سے حسین ہستی تھے، جن کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں پوری کائنات کو رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا، اور اس جنگ میں 72 جاں نثار تھے۔ اہل بیت 17 تھے۔ بعض روایات میں 19 یا 20 کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس اہل بیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت حضرت حسن کے بیٹے قاسم تھے، جو سب سے زیادہ حسین تھے۔ پورے قافلے میں ان کے حسن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جب سارے جاں نثار شہید ہو گئے، کلمہ حق کے لیے سب نے اپنی جانیں قربان کر دی، پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا، ابا جان، میری آنکھ آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی۔ پہلے شہید اہل بیت میں علی اکبر ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ ہی بہت ہی زیادہ آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم ہستی حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ لوگ تو بس حسین اور عباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے ہی بارے میں لکھتے ہیں، جبکہ حسین ابن علی فاطمہ سے ہیں۔ 7 بچے ذبح کیے گئے، عباس بن علی، ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، یہ 7 بچے ذبح کیے گئے علی ابن طالب کے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے ان سے پوچھا کہ اے میرے آقا، آپ ساری رات کیوں روتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے رو کر جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، جو بعد میں مل بھی گیا تھا، حضرت یوسف۔ اس کی جدائی میں باپ نے 40 سال تک رو رو کر اپنی آنکھیں ختم کر لی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیسے نہ روؤں؟ میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ عبداللہ اکیلے رہ گئے تھے، وہ بہت ہی معصوم تھے، سب شہید ہو گئے۔ اگر کوفہ والے چاہتے تو آپ کو بہت پہلے شہید کر دیتے، لیکن ہر کوئی تلوار اٹھانے سے، چلانے سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ 2 سال کے معصوم بچے عبداللہ بن حسین، جب وہ خیمے سے باہر انہوں نے شاید دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید وہ بچے سے باز رہیں یا بچے کو دیکھ کر وہ اپنے ارادے بدل دیں۔ کوئی کڑا امتحان تھا ہمارے نبی کے گھر والوں کا۔ یہ قصہ سنتے اور پڑھتے سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا۔ ہم 10 محرم کے 10 دن ایسے کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے حسین کی قربانی صرف 10 دن تک کے لیے نہیں تھی۔
ہم دین چھوڑ کر رسم و رواج کو اپنانے لگے ہیں۔ ہم نے دین کو سمجھنا اور دین پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم کوئی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیم ہر وقت ہر لمحے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آیا تو اس میں میلاد منائے اور دین کو تازہ کر لیا، محرم آئے 10 دن سوگ کیا تو ذمہ داری ختم، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ آپ کی گود میں تھا، بدبخت کوفی نے تیر نشانے پر رکھ کر چھوڑا، لیکن تقدیر حسین کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تھی۔ نشانہ ادھر سے ادھر بھی ہو سکتا تھا، لیکن نیزہ بالکل نشانے پر لگا اور حلق سے پار ہو گیا۔ بچے کی آہ تک نہ نکلی اور وہ جان اپنی گنوا بیٹھا۔ آپ نے اپنے بچے کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے اس طرح راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ حضرت زینب کے حوصلے کو بھی سلام ہے۔ ایک طرف بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہیں۔ کیا ہی بہن ہیں، کیا ان کا درجہ ہے۔ جب قاسم خیمے سے نکلے تو ایسے لگا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ ان پر بھی کوفی نے وار کیا تو ان کے منہ سے زور سے نکلا، ہائے چچا! حسین زخموں سے نڈھال تھے۔ بھتیجے کی پکار سنی تو پھر زخمی شیر کی طرح ہمت کر کے کوفیوں پر حملہ کیا اور قاتل کا بازو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا، لیکن لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ نیچے گر گئے۔ پھر حسین نے فرمایا ان کے پاس کھڑے ہو کر، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کوفی اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے اپنی تلواروں کو نبی کے گھرانے کے خون سے رنگ لیا، یہ کیسے سامنا کریں گے؟ 61 ہجری 10 محرم کو عبداللہ بن عباس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں وہ زمین سے خون ڈال رہے ہیں۔ آپ نے کہا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان ہو گئے۔ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری ان کی شیرخواری کی عمر میں ہی ان کو مل گئی تھی۔ انہوں نے جنت کے لیے یہ سب نہیں کیا، ان کے درجے پہلے ہی بہت بلند تھے، وہ کسی عزت کے محتاج نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ صرف امت کو پیغام پہنچانا تھا، انہوں نے امت کو دین سکھانا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جان مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا عین کامیابی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر چیز قربان کر دینا ہی معراج مومن ہے۔ اصل دین والے، اصل مسلمان کوڑیوں کے بل نہیں بکتے، وہ کوڑیوں پہ نہیں بکتے۔ پیسے کی کھنک یا مال کی چمک کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر کوئی بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن ہمارے نبی حسین کا سر میدان محشر میں پیش کریں گے۔ اس دن سے ڈرو جب سب کچھ چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دنیا میں غرق رہ کر زندگی گزارنے والوں، غور کرو کہ یزید بھی مر گیا، اس نے اپنے دور میں صرف 3 سال حکومت کی، آخر اسے بھی مٹی نکل گئی۔
یہ حکومت کا نشہ بہت برا ہے۔ صرف پیسے کے لیے اپنا ایمان نہ بیچو۔ کیسے سامنا کرو گے قیامت کے دن اپنے ان گندے اعمال کے ساتھ؟ محرم کا مطلب پیٹنا، نوحہ کرنا یا آنسو بہانا نہیں، یا یہ چند دن سوگ کے نہیں ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ انہوں نے قربانیاں دے کے دین بچایا تھا، اس لیے کہ ہم مسلمان اس دین کی حفاظت کریں۔ ہم مسلمان ہی جھوٹ پر، چوری پر، بے ایمانیوں پر، انصاف بیچنے پر لگ گئے ہیں۔ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی غیر اسلامی طاقت آسانی سے خرید سکتی ہے۔ اس دین کی اہمیت کو سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔